مبسملا ومحمدلا ومصليا ومسلما أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة وقال النبي صلى الله عليه وسلم عن طلحة بن عبيد الله رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لكل نبي رفيق ورفيقي في الجنة عثمان رواه الترمذي صدق الله العظيم وصدق رسوله النبی الکریم۔ جو حضرت عثمان پہ ایمان نہ رکھے، جو حضرت عثمان پہ ایمان نہ رکھے، ہم سے کوئی رشتہ کوئی پہچان نہ رکھے، داماد پیغمبر سے محبت نہیں جس کو، داماد پیغمبر سے محبت نہیں جس کو، مذہب کے خانے میں مسلمان نہ لکھے۔ انتہائی واجب الاحترام مرکز اہل سنت والجماعت سے تعلق رکھنے والے غیور نوجوان سنی دوستوں اور بھائیوں، آج میں جس موضوع کو اپنے لبوں کی زینت بنا کر حاضر ہوا ہوں وہ سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ میرے دوستو، میں اپنے اکابرین علماء دیوبند کی ترجمانی کرتے ہوئے حضرت عثمان بن عفان کی سیرت کے متعلق دو باتیں عرض کرنا چاہوں گا۔ نمبر ایک سعادت، نمبر دو شہادت۔ عزیزان من، حضرت عثمان بن عفان نے اللہ رب العزت سے دعا کی، اللہم احجنی سعیدا وامتنی شہیدا، اے اللہ مجھے زندگی دے سعادت والی، مجھے موت دے شہادت والی۔ اللہ نے حضرت عثمان کی دعا کو قبول کر کے ان کو زندگی دی سعادت والی اور ان کو موت دی شہادت والی۔ میرے دوستو، اگر بات سعادت پہ کی جائے تو حضرت عثمان کی سب سے پہلی سعادت یہ ہے کہ ان کا نسب نامہ اللہ کے محبوب پیغمبر کے ساتھ جا کے ملتا ہے۔ یہ میرے عثمان کی سب سے بڑی سعادت ہے۔ اگر والد کی طرف دیکھو گے تو حضرت عثمان کا نسب 5ویں پشت میں جا کے اللہ کے نبی کے ساتھ مل جاتا ہے۔ اگر والدہ کی طرف دیکھو گے تو حضرت عثمان کی نانی ام حکیم بیضاء اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے والد حضرت عبداللہ، یہ دونوں آپس میں بہن بھائی تھے۔ میرے دوستو، حضرت عثمان کا نسب اللہ کے محبوب پیغمبر کے ساتھ ملنا، یہ حضرت عثمان کی سعادت ہے۔ میں حضرت عثمان کی دوسری سعادت بیان کرنے لگا ہوں۔ اللہ کے پاک پیغمبر کی دو صاحبزادیاں حضرت عثمان کے نکاح میں آئیں۔ یہاں پر علامہ ابن حجر عسقلانی رحمہ اللہ نے ایک نقطہ لکھا ہے، وہ کہتے ہیں حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک کوئی آدمی ایسا نہیں آیا جس کے نکاح میں پیغمبر کی دو صاحبزادیاں آئی ہوں، لیکن حضرت عثمان ایسی شخصیت ہے کہ ان کے نکاح میں پیغمبر کی دو صاحبزادیاں آئی ہیں۔ میرے دوستو، اللہ کے پاک پیغمبر نے حضرت رقیہ کا نکاح حضرت عثمان سے کرایا اور ان کے انتقال کے بعد اللہ کے محبوب پیغمبر نے حضرت ام کلثوم کا نکاح حضرت عثمان سے کرایا اور ان کے انتقال کے بعد میرے نبی کی زبان مبارک سے ایک ایسا جملہ نکلا جس کو رہتی دنیا تک یاد رکھا جائے گا، جس کو امام ابن جریر طبری نے الریاض النظرہ فی مناقب العشرہ کے اندر حضرت علی کے حوالے سے نقل کرتے ہیں۔ حضرت علی فرماتے ہیں، میرے پاک پیغمبر کو میں نے یوں کہتے ہوئے سنا ہے، لو کان عندی 40 بنتا، اگر میری 40 بیٹے ہوتی لزوجت عثمان واحدۃ بعد واحدہ، تو میں ہر ایک کلی کا یکے بعد دیگرے حضرت عثمان سے کراتا، حتی لا یبقى منہن واحدہ، یہاں تک کہ کوئی ایک بھی ان میں سے باقی نہ رہتی۔ میرے دوستو، میں حضرت عثمان کی تیسری سعادت بیان کرنے لگا ہوں۔ امام ابو عبداللہ محمد بن اسماعیل المتوفى 256 ہجری حضرت انس بن مالک کے حوالے سے صحیح بخاری کے اندر روایت نقل کرتے ہیں۔ حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں
کہ اللہ کے محبوب پیغمبر نے حضرت عثمان کو دنیا کے اندر شہادت کی پیشن گوئی کی. اسی طرح اٹھائیے جامع الترمذی امام ابو عیسیٰ محمد بن عیسیٰ المتوفی 279 ہجری حضرت جابر کے حوالے سے روایت نقل کرتے ہیں. حضرت جابر فرماتے ہیں کہ اللہ کے محبوب پیغمبر نے حضرت عثمان کے بارے میں کہا اے عثمان تجھ سے بغض رکھنے والا عند اللہ مبغوض ہے. میرے دوستو یہ میرے عثمان کی سعادت ہے. میں حضرت عثمان کی کس کس سعادت کو بیان کروں. میں دعا کے دوسرے جملے کی طرف آنے لگا ہوں. وَأَمِتْنِي شَهِيدًا اے اللہ مجھے موت دے شہادت والی. اگر بات شہادت پہ کی جائے تو میرے عثمان کی شہادت کل کائنات سے جدا نظر آتی ہے. کسی کی شہادت کی گواہی احد اور بدر کے میدان دیتے ہیں, کسی کی شہادت کی گواہی حنین اور خندق کے میدان دیتے ہوئے نظر آتے ہیں, لیکن میرے عثمان کی جب شہادت کی باری آئی رب نے ایسی کتاب کو گواہ بنایا جو کلام اللہ ہے, منزل من اللہ ہے, منزل علی الرسول ہے, جس کے بارے میں خود رب لم یزل کہتے ہیں ذالک الکتاب لا ریب فیہ, اس میں کوئی شک و شبہ نہیں, جس کے بارے میں خود کہتے ہیں ہدی للناس, لوگوں کے لیے ہدایت ہے. میرے دوستو پھر وہ وقت آیا جب میرے عثمان کے گھر کا محاصرہ کیا گیا, 40 دن تک پانی کو روکا گیا, میرے عثمان پر ظلم و تشدد کیا گیا, لیکن حضرت عثمان نے ظلم و تشدد کو برداشت کر کے شہادت کو قبول کیا ہے. لیکن میرے عثمان کی شہادت کو دیکھتے ہوئے شاعر اپنے جذبات میں پکار اٹھا, کہتا ہے ہری ہے شاخ تمنا جلی تو نہیں, دبی ہے آگ جگر کی بجھی تو نہیں, جفا کی تہ سے قدن وفا شعاروں کی, کٹی ہے پر سر عالم جھکی تو نہیں.